دوستوں آپ کو یاد ہوگا کہ MAF یعنی میانمار ایئر فورس نے دسمبر 2015 میں پاکستان اور چائنا سے 16 JF-17 تھنڈر جیٹس کے لیے کانٹریکٹ سائن کیا اور یہ جیٹس وصول کیے۔ ان میں سے ہر جیٹ کی قیمت تقریباً $35 ملین کے قریب تھی، لیکن اس وقت کئی رپورٹس کے مطابق ان جیٹس میں سے کچھ کو فالٹس کی وجہ سے گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ ان جیٹس کے اندر کئی ٹیکنیکل فالٹس موجود تھے، اس لیے MAF ان جیٹس کے ساتھ مزید کام کرنے میں ناکام رہی۔ ڈیفرنٹ رپورٹس کے مطابق ان طیاروں پر یہ پوائنٹ اٹھایا گیا ہے کہ ان کا انفیریئر اسٹرکچر اتنا زیادہ قابل نہیں تھا، اس لیے ان میں خرابیاں پیش آئی۔ آپ اس بات کو تو جانتے ہی ہیں کہ ایک جیٹ فارن انویژن کو روکتا ہے اور بمباری کے مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر MAF کے پائلٹس کے مطابق پاک اینڈ چائنا سے لیے گئے جیٹس ان گولز کو اچیو کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی ان پرابلمز کا سلیوشن تلاش کرنے کے لیے MAF کے پاس ٹیکنیکل انفارمیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ رپورٹس کے انوسار چائنا کا بنایا ہوا KLJ-7A ریڈار، جو کہ ایرونک کا ایک پارٹ ہے، اس ریڈار سسٹم کے بیسٹ ورک کے لیے اس کی بار بار دیکھ بھال بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ایک اور اہم فالٹ جو کہ MAF کے پائلٹ نے کوڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ طیارے شدید فورس آف گریوٹی کے دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کی بنا پر ایئر فریم کو بری طرح نقصان پہنچا ہے، اسپیشلی پروں کے ہیڈز پر اور ہارڈ پوائنٹس پر۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، ان فالٹس کے علاوہ اور کئی فالٹس کو سامنے رکھا گیا ہے جن کے اکارڈنگ RD-93 انجن کے اسپیئر پارٹس کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے MAF اب ان انجنز کو بھی مینٹین نہیں رکھ سکتی۔ دراصل MAF یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ چائنا اور پاکستان کی طرف سے ملنے والے جیٹ اتنے قابل نہیں تھے اور وہ صرف چند سالوں کے لیے ہی کام کر سکتے تھے، لیکن اس کے پیچھے وجہ تو کوئی اور ہی ہے۔ فرسٹ ریزن از دیٹ کہ میانمار نے جو پاکستان اور چائنا سے 2015 میں ایئرکرافٹ گین کیے تھے، ان میں RD-93 انجن لگائے گئے تھے۔ روس اور یوکرین کی وار کی وجہ سے روس پر کئی پابندیاں لگائی گئی۔ انہی پابندیوں کی بنا پر روس اس انجن کو اور اس کی کئی اسپیئر پارٹس کو دوسرے ممالک کو دینے میں ناکام رہا۔ اس لیے انجنز کے پارٹس کی شارٹیج پابندیوں کی وجہ سے ہے اور اس کو JF-17 تھنڈر کے فالٹ کے طور پر کبھی سامنے نہیں رکھا جا سکتا۔ سیکنڈلی، جب میانمار کی فوج نے بغاوت کر کے ملک پر قبضہ کر لیا تو ویسٹ کنٹریز اور دوسرے کئی ممالک نے اس پر پابندیاں لگائیں۔ اس لیے یورپین یونین کی پابندیوں کی وجہ سے MAF کے پاس انجن اور ان کے اسپیئر پارٹس موجود نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں چائنا اور پاکستان بھی ان اسپیئر پارٹس کو میانمار کو فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے، لیکن فارچونیٹلی اچھی خبر یہ ہے کہ جیسے ہی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ریلیشن میانمار کے ساتھ درست ہوں گے تو اس پر سے یہ تمام پابندیاں ہٹا لی جائیں گی اور میانمار انجنز کی اسپیئر پارٹس کو دستیاب کر لے گا۔ ان ایئر کرافٹ کو گراؤنڈ کرنے کے پیچھے پاکستان اور چائنا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ PAF کے پاس اس وقت 150 سے زیادہ JF-17 تھنڈر کام کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی گراؤنڈ نہیں ہے۔